الشیطان سورۃ الاعراف تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون۔ قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال ابن جرير حدثني ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ابی سفیان عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال تبعث كل نفس على ما كانت عليه وهذا الحديث رواه مسلم وابن ماجہ من غیر وجہ عن الأعمش به ولفظه ويبعث كل عبد على ما مات عليه وعن ابن عباس مثله قلت ويتأيد بحديث ابن مسعود قلت ولا بد من الجمع بين هذا القول إن كان هو المراد من الآية وبين قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا وما جاء فی الصحیحین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل مولود یولد علی الفطرۃ فأبواه یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں جو احادیث مبارکہ سے دلائل ہیں وہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک حدیث جو ہم نے کل پڑھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان عمل کرتا ہے اور وہ عمل سب کے سامنے ہے کہ وہ اہل جنت والے عمل کر رہا ہے، حالانکہ وہ ہوتا اہل جہنم سے ہے۔ اور اسی طرح انہ لیعمل فیما یری الناس بعمل اہل النار، ایک آدمی جہنمی والے عمل کر رہا ہے لیکن ہے وہ جنت میں سے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے۔
اب سمجھیں کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں تشریف لے گئے، اور جس جہاد میں حضور خود تشریف لے جائے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، وہ غزوات کہلاتا ہے۔ اور جہاں آقا آپ تشریف نہ لے جائیں، کسی کو امیر بنا کے بھیجیں، وہ سریہ کہلاتا ہے، سرایا ہوتا ہے۔ تو محدثین نے سرایا کے الگ باب باندھے ہیں اور غزوات کے الگ باب باندھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایک آدمی دور کھڑا ہے نوجوان، اور کھجوریں کھا رہا ہے، اور وہ حضور کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی طرف سے آپ کے دشمنوں کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں، آپ مجھے تلوار دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی تم کون ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بہرحال مسلمان نہیں ہوں، میں آپ کے فرمان کے مطابق تو کافر ہوں، مشرک ہوں، لیکن میں آپ کے دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ لا استعین من مشرک، میں کسی مشرک سے مدد نہیں چاہتا۔ وہ بیچارہ ہٹ کے کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر دوری پھر آ گیا۔ پھر بھی حضور پاک نے یہی فرمایا کہ بھائی لا استعین من مشرک، میں کسی مشرک کی مدد نہیں چاہتا۔ وہ ہٹ گیا، پھر آ گیا، چونکہ بہادر آدمی تھا اور جنگ ہو رہی تھی، وہ بھی چاہتا تھا کہ میں اپنے بہادری کے جوہر دکھاؤں، اس کو آرام نہیں آ رہا تھا۔ آخر اس نے عرض کیا کہ حضور کوئی راستہ ہے؟ انہوں نے ہاں بالکل ہے، اسلم، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، ہمارے بھائی ہو، پھر لڑو۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر مجھے کلمہ پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا اور اپنی تلوار بھی دی۔ اب وہ آدمی ماشاءاللہ اتنا بڑا بہادر تھا کہ وہ دشمنوں کی صفوں میں گھس گیا، اور اس نے اتنا جم کے جہاد کیا، اتنا بہادری سے لڑائی کی کہ صحابہ حیران ہو گئے ابھی یہ بندہ ہمارا واقف تو نہیں، کون ہے؟ حتیٰ کہ بہرحال وہ شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے صحابہ کو واقعہ سنایا، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ عمل قلیلا واجر کثیرا، بھئی عمل تو اس نے بہت تھوڑی دیر کیا ہے لیکن ثواب بہت بڑا رہ گیا، شہید ہو گیا۔ اور شہید بھی اس کو کہتے ہیں شہید المعرکہ، اصل شہید یہ ہوتا ہے جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ ویسے تو وہ بھی شہید ہے جس کو اس میں جنگ میں زخم لگ گیا، گھر آیا، علاج ہوتا رہا، بیچارہ فوت ہو گیا، وہ بھی شہید ہے، لیکن شہید المعرکہ یہ ہوتا ہے کہ جو لڑتے لڑتے اسی جگہ شہید ہو گیا۔ تو اب دیکھیں کہ اس نے زندگی بھر تو کافروں والے کام کیے، وہ مشرک تھا، لیکن کلمہ نصیب ہوا اور شہادت کے درجے پہ پہنچ گیا۔ جیسے ہم حدیث پڑھ رہے تھے کہ آدمی جہنمیوں کے عمل کرتا ہے، لیکن پھر ایک ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ جنگ میں ہی صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں ساتھی جو تھا نا، بخن بخن، واہ واہ، جو اس نے جنگ کی ہے نا، جس بے جگری سے وہ لڑا ہے وہ جنتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر جہنم کی آگ دہک رہی ہے، لیشعل علیہ النار۔
صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ ساتھی ہے، جہاد کیا، جنگ کی، دشمنوں کو مارا، اور نے فرمایا اللہ کا بس تقدیر کا یہی ہے۔ تو جب اس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو مال غنیمت سے اس نے کچھ چرایا تھا جس کی وجہ سے سزا مل گئی۔ تو اس لیے اصل بات کیا ہوئی کہ ہر چیز میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ باقی اب مصیبت جو ہے نا جی، اختلاف اس پہ ہوتا ہے کہ بھی اگر ایک آدمی دین فطرت پہ پیدا ہوا ہے تو وہ پھر گمراہ کیسے ہو گیا؟ وہ بات سمجھیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہر مولود، ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک بچے کو پیدا ہونے کے بعد پہاڑ کی چوٹی پہ کسی غار میں بٹھا دیں اور اللہ انتظام کر دیں کہ وہاں کوئی جانور آ کے اس کو دودھ پلا دے، یا اللہ کا فرشتہ آ کے اس کو دودھ پلا دے، جیسے کہ صابری کو جبریل کھلاتے پلاتے رہے، تو وہ جب عقل اور شعور کو پہنچے گا تو توحید کو وہ سمجھے گا۔ اسی لیے ایسے لوگوں سے قیامت میں صرف توحید کے بارے میں سوال ہوگا، ان سے نماز، روزہ، احکام، حج، زکوٰۃ، کیوں؟ ان کو تو کوئی پیغمبر ملا ہی نہیں، کسی کی شریعت انہیں پڑھی ہی نہیں، وہ تو بس اکیلا بیٹھا، کوئی بندہ ہی نہیں ملا اس کو۔ لیکن توحید کا سوال ہوگا کہ توحید کا تعلق جو ہے وہ فطرت انسانی سے ہے، کہ جب آدمی آسمانوں پہ نظر ڈالتا ہے، زمینوں پہ نظر ڈالتا ہے، رات اور دن کے چکروں پہ نظر ڈالتا ہے، چاند سورج ستاروں پہ نظر ڈالتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ان کو بنانے والا، چلانے والا ہے، ایسے تو نہیں چل رہا ہے۔ تو توحید تو فطرت انسانی میں داخل ہے۔ اب آگے جو ماحول ہے، مثلا ایک بچہ پیدا ہوا یہودیوں کے گھر میں تو وہ اس کو یہودی بنا ڈالیں گے، نصرانیوں کے گھر میں وہ نصرانی بنا ڈالیں گے، مجوسیوں کے گھر میں مجوسی، مسلمانوں کے گھر میں مسلمان بنا ڈالیں گے۔ وہ ماحول اس کو پھر بناتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ کی تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے ہر چیز، کہ یہ بندہ جہنمیوں کے کام کرے گا لیکن آخر وقت میں مسلمان ہو کے جہاد کر کے شہید ہو جائے گا۔ اللہ کی تقدیر میں سب لکھا ہے اور اس کا کوئی رد و بدل بھی نہیں ہوتا۔ یہ سارا نظام عالم جو ہے وہ سب یعنی آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے بھی 2000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا۔ اس لیے اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اسی پہ دلائل کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مبارک میں آیا ہے، حضرت جابر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال تبعث کل نفس علی ما کانت علیہ، یعنی ہر آدمی جس حالت میں تھا، جس دین پہ تھا، قبروں کے بعد بھی اسی پہ اٹھے گا۔ کافر تھا تو کافر ہی اٹھے گا، مسلمان تھا تو مسلمان ہی اٹھے گا، یعنی جیسی اس پر موت آئے گی۔ اور جس دین پہ تھا، یہودی تھا یہودی اٹھے گا، نصرانی تھا نصرانی اٹھے گا، مجوسی تھا مجوسی اٹھے گا، مسلمان تھا مسلمان اٹھے گا، ما کانت علیہ۔ اور اسی طرح امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر بندہ اسی پہ اٹھے گا جس پہ اس کو موت آئی۔ کہتے ہیں کہ لازماً ان اقوال کو جمع کرنا ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ اور اسی طرح جو صحیحین میں حدیث آئی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ،
بہرحال جس دین پہ موت آئے گی اسی پہ اٹھایا جائے گا۔ وفی صحیح مسلم ایاز ابن حبار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی وانی خلقت عبادی حنفاء فجاءتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینہم۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب بندوں کو دین حنیف یعنی دین اسلام صحیح عقیدے پہ پیدا کیا ہے، لیکن شیطان آ کے پھر ان کو ان کے دین سے ان کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ ووجہ الجمع علی ھذا انہ تعالی خلقہم لیکون منہم مؤمن وکافر فی ثانی الحال وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده والعلم بأنه لا إله غيره كما أخذ عليهم الميثاق بذلك وجعله في غرائزهم وفطرهم وما هذا قدر أن منهم شقيا ومنهم سعيد۔ تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع کا پھر یہ طریقہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے شعور بھی دیا، عقل بھی دیا، سمع بھی دی۔ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ ایمان اختیار کریں یا کفر اختیار کریں۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل۔ ہم نے راستہ بتلا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، وہ مومن بنے یا کافر بنے۔ اسی لیے فرمایا فمنکم کافر ومنہم مؤمن وکافر وَإِنْ كَانَ قَدْ فَطَرَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ، حالانکہ اللہ نے ان کو تو اپنی معرفت پہ توحید کے عقیدے پہ پیدا کیا تھا اور اس علم سے پیدا ان کو علم دیا تھا کہ لا الہ غیر اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ کما اخذ علیہم المیثاق بذلک، اور اسی پر اللہ نے ان سے عہد بھی لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، اور یہی ان کے دماغ میں ان کی فطرت میں ڈالا تھا۔ لیکن اللہ پاک نے اپنی تقدیر میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ ان میں شقی کون ہوگا اور سعید کون ہوگا۔ راستے تو اللہ نے سب بتلا دیے، لیکن اللہ کے علم میں یہ تھا کہ ان میں سعید کون ہے اور شقی جو ہے وہ کون ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں والذی خلقکم ومنکم کافر ومنکم مؤمن وفی الحدیث کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر بندہ گویا کہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، یا سودے میں کامیاب ہو گیا یا پھر ہلاک و برباد ہو گیا۔ وقدر اللہ نافذ فی بریتہ، اللہ کی تقدیر جو ہے وہ تو ہر حال میں نافذ ہے اس کی مخلوق میں، اس کو تو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کو سمجھا کریں کہ ذرا مشکل مسئلہ ہے، اسی وجہ سے بعض فرقے جو ہیں نا جی وہ معتزلہ ہیں، جبریہ ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ انسان جو ہے نا وہ تو مجبور محض ہے، اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہوگا، لہذا انسان کا کوئی قصور ہے ہی نہیں۔ جب اللہ نے لکھا ہے تو بندہ کیا کرے؟ وہ اس طرح چلے گئے، انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، انسان جو ہے وہ مختار محض ہے، وہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، خود کرنے والا، خود بنانے والا ہے، جو چاہے کرے جو چاہے بنائے۔ لیکن یاد
رکھیں کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت سے یہ مرادی جو آج کل آپ کی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، اہل سنت مانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے، والجماعت مانا جماعت صحابہ کا دامن پکڑنے والے۔ اگر صحابہ کو نہ مانا جماعت سے نکل گیا، حضور کی سنت کو نہ مانا تو اہل سنت سے نکل گیا۔ تو اہل سنت سے مراد کیا ہوتا ہے کہ صحابہ سے لے کر آج تک جو اہل حق ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان نہ مجبور ہے نہ مختار ہے، یعنی اس کی درمیانی کیفیت میں ہے انسان، نہ مجبور محض ہے اور نہ مختار کل ہے۔ اس کی مثال علماء استاد سمجھاتے ہیں کہ مثلا آپ کھڑے ہیں، آپ سے کہیں گے ایک پاؤں اٹھاؤ تو ایک پاؤں آپ اٹھا لیں گے، اب آپ کو کہا جائے بھی دوسرا بھی اٹھاؤ تو دوسرا نہیں اٹھا سکتے آپ، تو اتنا اختیار تو ہے آپ کو کہ ایک پاؤں اٹھا لیں، لیکن دوسرے کے اٹھانے کا اختیار نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، سمع دی ہے، بصر دی ہے، عقل دی ہے، فہم دی ہے، پھر اللہ نے راستے بتلائے ہیں، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ ذلت اور غوایت کا راستہ ہے، یہ حزب الرحمن ہیں، یہ حزب الشیطان ہیں، اور اس میں ساری صلاحیتیں ہیں، لیکن وہ اختیار اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اس کو عذاب ہوگا کہ اس نے اپنی مرضی سے کفر اختیار کیا۔ اگر اللہ جبراً اس کو کافر بنا دے پھر عذاب کا کیا معنی؟ اللہ نے جبراً تو ابلیس کو ابلیس نہیں بنایا، وہ تو ملائکہ اعلیٰ کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، عبادت کرتا تھا، آسمانوں پہ آنا جانا تھا، اتنا بڑا مقام تھا اس کا۔ وہ تو اس نے جب انکار کیا، جب تکبر کیا، استکبار کیا تو خوار۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تقدیر برحق ہے، لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہی دیا ہے کہ ہم صراط مستقیم پہ چلیں۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم اپنے آپ کو کنویں میں گرا دیں، آگ میں گرا دیں، ہلاکت میں، ہاں لیکن اگر تقدیر میں ہے تو گر جائیں گے، پھر کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ عربوں کا ایک محاورہ ہے نا کہ اذا جاء القدر عمی البصر، جب تقدیر آتی ہے نا پھر آدمی کی آنکھیں اندھی ہو جاتی۔ اسی طرح آپ دیکھیں نا کئی ڈرائیور جن سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، آدمی یار کیا ہوا تم تو بڑے، انہوں نے کہا جی مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا، میرے سامنے کچھ نہیں، اندھیرا۔ تو بسر مسئلہ وہی ہے کہ اذا جاء القدر عمی البصر۔ اچھا حضور پاک نے دعائیں سکھائی ہیں بھی سفر سے پہلے یہ دعا پڑھو، سواری پہ بیٹھے یہ دعا پڑھو تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن جس دن تقدیر نے ہمیں نقصان دینا ہو آدمی کو یاد ہی نہیں رہتا وہ پڑھنا، وہ ایسے ہی بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمجھ لیں وقدر اللہ نافذ فی بریتہ، اللہ کی تقدیر ہر حال میں نافذ ہوگی۔ جیسے فرمایا والذی قدر فہدی، اور جیسے فرمایا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ نے جو مخلوق بھی پیدا کیا وہ سب کچھ سکھایا ہے، یعنی جانور جو ہیں ان کو بھی اللہ نے شعور بخشا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، آپ 4 گائیں باندھ دیں، ان کے بچھڑے یہاں کھڑے کر دیں، جب ان کو چھوڑیں گے ہر بچڑا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، اگر اس کو کسی نے سمجھایا ہے علم تو دیا ہے نا۔ اچھا دوسرے کی ماں کے پاس جانا تو وہ بھی ٹانگیں مارے گی، ادھر آؤ تم میری بچے نہیں ہو۔ اور اسی طرح انڈے سے جو چھوٹے چھوٹے ایسے کپاس جتنا ان کی حیثیت ہوتی ہے، جو بچے پیدا ہوتے ہیں مرغی کے، بلی کی آواز سنے فوراً بھاگیں گے، ماں کے پروں کے نیچے چھپیں گے۔ اس کو سمجھایا ہے نا کسی نے کہ بھی اگر تم پر مصیبت آئے تو یہ ماں کام آئے گی، اس کے پروں کے نیچے آ جاؤ۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بندوں کو سکھاتے ہیں۔ اسی طرح اگلے دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں جی وہ پکنک پہ گئے ہوئے تھے،
تو آدمی آپ کو پتہ ہے نا کھیل کود میں لگ کے بڑا غافل ہو جاتا ہے. تو ان کا کچھ پالتو کتے بھی تھے, بلیاں شلیاں بھی تھیں, تو ایک چھوٹے بچے کو درخت کے نیچے سلا کے سامان رکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ سامنے کھڑے ہیں, بچے کو دیکھ رہے ہیں. لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ وہ کھیل کود میں اتنے محو ہو گئے کہ بچہ یاد ہی نہیں رہا, اور سانپ نکل کے آیا جو بچے کو ڈسنا چاہتا تھا. وہاں جو بلی بیٹھی تھی نا وہ سانپ سے لڑتی تھی, اس نے بچے کے قریب نہیں آنے دیا, اور سانپ بھی زد میں آ گیا کہ میں حملہ کروں گا. وہ بھی بار بار پھن نکال کے حملہ, بلی بھی چھلانگ لگا کے مارے اس کے پھن پہ اور وہاں جا پڑے. ایک بلی سے اللہ نے کام لے لیا کہ ان کے بچے کی حفاظت کرتی رہی, حالانکہ ماں باپ بھول گئے. تو یہ اس کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کے اندر حکمتیں ہیں. وفي الصحيحين فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لأمر أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لأمر أهل الشقاوة. اچھا ہمیں پتہ کیسے لگے؟ تو حضور نے فرمایا اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ سے جنتیوں والے کام ہو رہے ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, عمرہ ہے, زکوٰۃ, تو سمجھو کہ الحمدللہ میں اہل سعادت کی طرف سے. اور اگر 24 گھنٹے نشہ ہے, شراب ہے, کباب ہے, جوا ہے, سمجھ لو کہ بھی میرا راستہ غلط ہے اور میں اہل شقاوت میں سے. ولہذا قال تبارک و تعالی فریقا هدى وفریقا حق علیہم الضلالہ ثم علل ذلك فقال ان متقوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ. ان نے اللہ کو چھوڑ کے شیطانوں کو اپنا دوست بنایا. قال ابن جرير وهذا من ابين الدلالة على من خطأ من زمن الله لا يعذب احدا على معصية ركبها او ضلالة اعتقدها الا ان يأتي بعد علم منه بثواب وجهها فَيَتْرُكَا اِنَادِ مِنْهُ لِرِعُفِيَا. اب مفسر فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ غلط ثابت ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کسی کو گناہ پر سزا نہیں دیں گے, کیوں خود تو کرائے ہے پر سزا کیوں دیں گے. تو یہ عقیدہ خطا ہے. اللہ نے سب کو راستہ بتا دیا ہے. لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلال الذي ضل وهو يحسب انه مهتد وفريق الهدى فرق وقد قدر وقد فرق الله تعالى بين اسمائها واحکامها في هذه الايه. اب مفسر فرماتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے نعوذ باللہ کہ اللہ جبراً اس کو گمراہ کرتے ہیں, تو پھر تو کوئی فرق ہی نہ ہوتا نہ ہدایت میں نہ گمراہی کے اندر. حالانکہ اللہ نے یہاں فرق بیان کیا ہے کہ فریقاً ہدی و فریقاً حق علیہم الضلالہ. واللہ اعلم.